اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 36 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے چند ان اسباب کی طرف اشارہ کیا تھا جن کے سبب جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھیوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کرنے کے باوجود دارالامارہ پہ حملہ نہ کیا۔ بالآخر وہ وقت آیا جب ابن زیاد نے اہل کوفہ کی اہم شخصیات کو ایک بار پھر جمع کیا اور انہیں کہا کہ دارالامارہ سے باہر جاؤ اور دارالامارہ کا محاصرہ کرنے والوں سے کہو جو ہماری اطاعت کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو ہماری معصیت اور نافرمانی کرے گا اسے برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہیں کہو کہ شام سے ایک بڑا لشکر کوفہ پہنچنے والا ہے، لہٰذا سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جس پہ ان افراد میں سے شبث بن ربعی، حجار بن ابجر اور شمر بن ذی الجوشن ملعون نے دارالامارہ سے نکل کر دارالامارہ کے گرد جمع لوگوں کو خطاب کیا اور کہا، اے اہل کوفہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، فتنے کا بیج بونے میں جلدی نہ کرو، امت میں وحدت کی فضا کو پارا پارا مت کرو، شام کے لشکر کو دعوت مت دو، تم اہل شام کے مظالم کو چکھ چکے ہو اور ان کی لشکر کی شان و شوکت سے تم اچھی طرح آگاہ ہو۔ اور ان میں سے کچھ نے اہل کوفہ کو ان الفاظ میں خطاب کیا، اے اہل کوفہ، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، برائی پھیلانے میں جلدی نہ کرو، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، یزید کا لشکر کوفہ پہنچنے والا ہے اور اس کا یہ کھلا اعلان ہے، اگر تم نے پیش قدمی کو جاری رکھا اور شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو واپس نہ گئے تو تمہاری اولاد اور تمہارے اہل و عیال کو بیت المال سے محروم کر دیا جائے گا، قصوروار کے ساتھ بے قصور کو بھی سزا دی جائے گی، جو یہاں موجود ہے اس کے ساتھ اس شخص کو بھی سزا دی جائے گی جو یہاں موجود نہیں ہے، دونوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جائے گا۔ جب جناب مسلم کے ساتھیوں نے اس قسم کے خطابات اور گفتگو کو سنا تو ان میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی، لوگوں نے جناب مسلم کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے پاس آتا، بھائی اپنے بھائی کے پاس آتا اور کہتا گھر واپس چلو، باقی لوگ جناب مسلم کے ساتھ موجود ہیں، کافی ہیں، تیری جگہ اور بہت موجود ہیں جو مسلم کا ساتھ دیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتی، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے لپٹ جاتی کہ گھر واپس چلو۔ پس حالات ایسے بن گئے کہ لوگوں نے جناب مسلم کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ صورتحال بن گئی تو جناب مسلم کے ساتھیوں کے اندر ہی سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ آخر ہمیں فتنے کا بیج بونے کی کیا ضرورت ہے، کل شام سے یزید کا لشکر آ جائے گا، لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر وہ ایک ایک کر کے گھروں کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ اتنی جلدی اہل کوفہ کا مسلم ابن عقیل کو چھوڑ دینا اس بات کی عکاسی کرتا ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ ابھی مانوی طور پر کسی بھی ظالم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آمادہ نہ تھے، کسی بھی ذمہ داری اور مسئولیت کو قبول کرنے اور اسے نبھانے کے لیے تیار نہ تھے، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ان کے دل و دماغ میں رچ بس چکا تھا، اور شامی لشکر کا رعب اور دبدبا ان کے ذہنوں سے نکلنے کا دم نہ لے رہا تھا۔ یہی وہ اسباب تھے جن کے پیش نظر اہل کوفہ جناب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تاریخ کے اوراق میں وہ سیاہ شام بھی آئی جس میں سورج غروب ہوا اور جناب مسلم کے ساتھ فقط 30 افراد باقی رہ گئے۔ سفیر حسین مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، مسجد کوفہ کے دروازے جسے باب الکندہ تاریخ نے لکھا ہے، جب اس باب الکندہ
دروازے پہ پہنچے تو ان کے ساتھ جو افراد بچ گئے تھے ان کی تعداد فقط 10 تھی، لیکن جب مسلم مسجد کوفہ سے نکلے تو جناب مسلم کو کوفہ کی گلیوں کا رستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ جناب مسلم تنہا رہ گئے۔ جناب مسلم اپنے گھوڑے پہ سوار زخموں سے چور چور کوفہ کی گلیوں میں اکیلے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک مومنہ کے دروازے پہ رکے جس کا نام تاریخ نے طوعہ لکھا ہے۔ جناب مسلم کی شہادت کی طرف جانے سے پہلے یہاں ہر عقل مند کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں جناب مسلم کے ساتھ جو افراد موجود تھے اور دنیا کی محبت اور موت کے ڈر سے یک بارگی جو جناب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہیں بھی تاریخ نے اگرچہ برے لفظوں میں یاد کیا ہے، وہ بھی گناہگار ہیں کہ نصرت فرزند رسول خدا میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن ہر عقل مند شخص کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قابل مذمت وہ افراد ہیں جو بالکل آخری مرحلے تک جناب مسلم کے ساتھ رہے، پھر 30 بچ گئے، پھر 10 بچ گئے۔ یہ 30 اور 10 ہر عقل مند کہتا ہے کہ یہ زیادہ قابل مذمت ہیں، کیونکہ یہ اس وقت چلے گئے تھے جب جناب مسلم کو زیادہ سہارے کی ضرورت تھی، کیونکہ انہوں نے سفیر حسین کو اس وقت تنہا کر دیا جب نمائندہ حق و صدق اور سفیر امام برحق مسلم کو ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ آخر یہ کیا وجہ تھی؟ یہ افراد آخر تک کیوں جناب مسلم کے ساتھ رہے؟ اگر انہوں نے چھوڑ کے ہی جانا تھا تو پھر آخری مرحلے تک جناب مسلم کے ساتھ کیوں رہے؟ آیا انہیں جناب مسلم سے کسی قسم کی کوئی دنیاوی لالچ تھی جس کے لیے وہ آخری مرحلے تک جناب مسلم کے ساتھ رہے، یا کوئی اور بات تھی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے شخص سے آخر کسی کو کیا لالچ اور امید اور تمنا ہو سکتی ہے کہ جو شخص تنہا ہو، مسافر ہو، رستہ تک نہ جانتا ہو، اس سے آخر انسان کو کسی چیز کی کیا دنیاوی تمنا ہو سکتی ہے؟ یا نہیں آیا شرمندگی، ننگ و عار کے خوف سے آخر تک رہے کہ اگر ابھی جناب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے تو جناب مسلم کیا کہیں گے؟ یا نہیں یہ لوگ اپنی شجاعت اور وفاداری آخری دم تک دکھانا چاہتے تھے؟ آخر کون سے وہ اسباب تھے کہ یہ افراد جو آخر دم تک جناب مسلم کے ساتھ رہے اور پھر چھوڑ کے چلے گئے؟ اور انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ افراد جو آخری دم تک جناب مسلم کے ساتھ تھے، یہ عام افراد نہ تھے، بلکہ مسلم ابن اوسجہ، ابو ثمامہ الساعدی اور اس قسم کے جلیل القدر افراد تھے، جن میں سے کچھ تو شہدائے کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئے تھے، امام کی نصرت میں جام شہادت نوش کرنے والے افراد تھے۔ اس قسم کے افراد آخر میں جناب مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، جن کی عظمت و بزرگی سے کسی قسم کا انکار ممکن نہیں۔ بالآخر وہ جناب مسلم کو چھوڑ کے کیوں چل دیے؟ تاریخ نے جس انداز میں جناب مسلم کے ساتھیوں کا چھوڑنا اپنے اوراق میں درج کیا ہے، وہ فقط ظاہری منظرنامہ تاریخ نے لکھا ہے، لیکن کچھ حالات ایسی بھی ہیں جن کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ لیکن جناب مسلم اور ان افراد کے درمیان جو راز و نیاز ہوا، اگرچہ اسے تاریخ نے نقل نہیں کیا، لیکن جناب مسلم کی تحریک پہ گہری نگاہ ڈالنے والے کسی بھی محقق سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ایسے تاریخی قرائن ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں جناب مسلم نے اپنے ان مخلص ساتھیوں کے ساتھ آخری لمحات میں کچھ باتیں طے کی، جن میں سے ایک بات یہ تھی: اے میرے مخلص ساتھیوں، مجھے آپ کی وفا پہ شک نہیں، لیکن میرا انجام موت ہے، اور اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہ گئے تو آپ کا بھی انجام موت ہی ہوگا، اس لیے مجھے چھوڑو، جیسے بھی ممکن ہو فرزند زہرا کی مدد کو چلے جاؤ۔ اس غریب کربلا کو کوفہ کے حالات کا علم نہیں ہے، میں اپنے آقا کو خط لکھ چکا ہوں، وہ میرے خط پہ لبیک کہتے ہوئے کوفہ کے رستے میں ہیں، اور تم جانتے ہو حسین مکہ سے کوفہ اکیلے نہیں آ رہے،
بلکہ علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، میں شہادت کو اپنی رضامندگی سے قبول کر لوں گا۔ فرزند رسول خدا کے ساتھ مل کے جام شہادت نوش کرو۔ پس یہ مخلص ساتھی جناب مسلم کی اجازت سے گئے تھے، اور قطعاً انہوں نے جناب مسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کی تھی، اور یہ ہرگز ان ہزارہا افراد جیسے نہ تھے جو شروع ہی میں جناب مسلم سے بے وفائی کر چکے تھے۔ خدا ہمیں دین اور وارثان دین کے ساتھ وفاداری اور کمال محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔